اور واقعہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ حلف الفضول، اس فضول کے نام سے نا میں حیران ہوتا تھا کہ بھئی عربوں کو کیا ہو گیا، یہ کیسا نام انہوں نے رکھا ہے، اس کی نسبت کیا ہے؟ تو بہت میں پریشان ہوتا تھا کہ حلف الفضول کیا ہے۔ کتابوں میں آج بھی واقعہ ملے، آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہوگا۔ تو یہ فضول اصل میں فضل، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ کیا، اور پہلی مرتبہ معاہدہ کرنے والے جو لوگ تھے ان میں سے 3 کا نام فضل تھا، فضل والے، فضیلت والے، تو ان کی جمع وہ 3 لوگ کون تھے؟ فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداعہ اور فضل ابن حارث۔ یہ لوگ تھے، انہوں نے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کی بھی بعد میں جب تجدید کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تجدید میں شامل رہے۔ اس کی تفصیلات 2 طریقے کی آتی ہیں، ایک تو یہی جو بتا دی گئی کہ یہ معاہدہ پہلے ہوا تھا ایک مرتبہ، پھر اس کا اثر ختم ہو گیا، پھر دوبارہ جب رینیو ہوا تو رینیو کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ اس رینیو کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ حرب فجار سے جب یہ مشرکین مکہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا بھئی کب تک لڑتے رہیں گے، کوئی امن کا معاہدہ ہی دوبارہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھی معاہدہ جو کرنا ہے تو پرانے ہی معاہدے کی تجدید کر لیتے ہیں، نام وہی رکھتے ہیں جو پہلے رکھا گیا۔ تو اس کے اوپر یہ لوگ جمع ہوئے اور عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معاہدہ ہے، اگر اس کے بدلے مجھے 100 سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں وہ اونٹ قبول نہ کروں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ آج بھی اسلام کے زمانے میں بھی، اسلام کے اعلان کے بعد بھی اگر کوئی مجھے حلف الفضول کی طرف بلائے، یعنی کوئی یہ کہے کہ اے حلف الفضول والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اس معاہدے میں حصہ کیا تھا، آؤ اس معاہدے کی ضرورت کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو، تو میں آج بھی تیار ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں اس قسم کے معاہدے کے لیے کہیں بھی بلایا جائے تو میں آج بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ مظلوم کوئی بھی ہو، مکے میں مظلوم کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، ہم ہر مظلوم کی پوری مدد کریں گے اور ظالم کو اس کا ظلم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ معاہدے کا جو بیسک تھیم تھی وہ یہ تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں موجود تھا۔ یہ عبداللہ ابن جدعان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ بہت مہمان نواز اور لوگوں کو خوب کھانا کھلانے والے اور خوب خدمت کرنے والے، اور خیر کی ان کی جو طبیعت تھی اچھی تھی۔ ایک مرتبہ میں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن جدعان تو بہت مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا، کیا یہ اس کی مہمان نوازی اور خدمت خلق قیامت کے دن اس کو کچھ کام آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بالکل کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اتنی بات نہیں کہی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اگر وہ اتنا کہہ دیتا، قیامت کے دن پہ یقین لے آتا تو اس کے یہ اعمال قبول ہو جاتے، لیکن وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کبھی کبھی چلتے چلتے گرمی کے موسم میں عبداللہ ابن جدعان کے پیالے کے نیچے سائے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کا کھانا کھانے کا پیالہ، پانی کا پیالہ، جو ضرورت کا برتن تھا اتنا بڑا تھا کہ اس کے سائے میں ایک آدمی کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو اس بار کو گزرا ہے قرآن مجید کے اندر آتا نا، وجفان کل جواب، اتنے بڑے بڑے حوض بنا دیا کرتے تھے جنات ان کے لیے کہ وہ اپنے وزن ہی کی وجہ سے اور اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ہلا کرتے تھے۔ تو یہ وجفان کل جواب کا ایک نمونہ تھا عبداللہ ابن جدعان کا جو پیالہ تھا، اور نبی علیہ السلام اس کے سائے کے نیچے کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے۔ ایک واقعہ اسی تفصیل میں ایک اور بھی لکھا ہے، حلف الفضول کا جو رینیو کیا گیا، تجدید کی گئی، اس کی وجہ ایک اور بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے، ایک قبیلے کا نام تھا زبید۔
تو زبیدی شخص یعنی قبیلہ زبید کا زبیدی مکہ مکرمہ آیا. اس کے بعد بہت مال تھا اور یہ تجارت کرتا تھا, یہ مال بیچنا چاہتا تھا. تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک سردار تھا عاص ابن وائل, اس نے اسے سارا مال خرید لیا. کہا مجھے دے دو, پیمنٹ میں کر دوں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, سارا مال فوراً بک رہا ہے, مال بھیج دیا, ایک کھٹا سارا دے دیا. اب عاص ابن وائل نے مال تو لے لیا, پیمنٹ اپنی دیتا, ٹال مٹول کرتا رہا. وہ زبیدی شخص بار بار پیسے مانگتا, کہتا میرا سب کچھ تم نے لے لیا, اب تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں, میں نے واپس بھی جانا ہے اور میرا تقاضا بھی ہے, میری پیمنٹ کرو. تو عاص ابن وائل اسے پیسے نہ دیتا, تنگ کرتا. تو اس زبیدی شخص نے سوچا کہ اچھا یہ تو مان نہیں رہا, اب میں مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں مختلف قبیلوں کے, مختلف علاقوں کے, ان کے پاس جاتا ہوں. وہ ایک کے پاس گیا, دوسرے کے پاس گیا, تیسرے کے پاس گیا. سب نے الٹا اسی کو ڈانٹ دیا کہ چلے جاؤ ہمارے پاس. عاص ابن وائل یہ کہ جی ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں. تو ایک دن ابھی مکہ کے لوگ صبح سو کے اٹھے نہیں تھے, اٹھنے کا وقت قریب تھا. یہ جبل ابو قبیس بالکل پہاڑ ہے جس کے اوپر آج بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے. اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے زور زور سے اس نے اعلان کرنا شروع کیا, آواز لگانی شروع کی, اے فہر کی اولاد, ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ہی ہے. اہل مکہ نے جب یہ بات سنی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب, ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اس کی مدد کرنی چاہیے. تو ان لوگوں نے پھر بنو ہاشم, بنو زہرہ, بنو اسد کے لوگوں کو شامل کیا اور ان سب کو جمع کر کے عبداللہ ابن جدعان کے گھر آئے اور اس عبداللہ ابن جدعان نے یہاں سب کو کھانا کھلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں نے حلف الفضول کو پھر نئے سرے سے تازہ کیا اور مظلوم کی مدد کرنے کا ارادہ کیا.